اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ثم صورناکم پھر تمہاری صورتیں بنائیں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکن من الساجدین وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے قال اللہ نے فرمایا ما منعک کس چیز نے تجھ کو روکا اللہ تسجد کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اذ امرتک جب کہ تجھے حکم دیا تھا قال کہنے لگا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وخلقتہ من طین اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے قال اللہ نے فرمایا فاہبط منہا اتر جا اس سے فما یکون لک ان تتکبر فیہا تیرے یہ لائق نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے فخرج پس نکل جا انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہوگا قال کہنے لگا انظرنی مجھے مہلت دیں الی یوم یبعثون اٹھائے جانے کے دن تک قال اللہ نے فرمایا انک من المنذرین تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے قال کہنے لگا فبما اغویتنی پس جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا لأقعدن لہم تو میں ان کے لیے ضرور بیٹھوں گا صراطک المستقیم آپ کے سیدھے راستے پر ثم لآتینہم پھر میں ان کی طرف آؤں گا من بین ایدیہم ان کے آگے سے بھی ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے بھی وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے بھی ولا تجد اکثرہم شاکرین اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے قال اللہ نے فرمایا اخرج منہا نکل جا اس سے
مزعوم مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے۔ محترم احباب، سورۃ الاعراف، اس میں ابتدائی تمہید گزر چکی، جس کے اندر 2 دعوے ذکر کیے جا چکے۔ تیسرا دعویٰ سورت کا وہ آگے آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورت کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے بھی بتلایا تھا کہ 2 دعوے تو بالکل ابتدا میں آئیں گے اور تیسرا دعویٰ جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی اب تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے اور فرشتوں کا مسجود بنائے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکلیں ہم نے بنائی۔ تو جس وقت نسل انسانی کا آغاز کیا گیا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی تخلیق پر فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جنوں میں سے ہے۔ خود قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ اب حکم تو ہوا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، اور یہ تو جن ہے، جنوں کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا، تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ جن ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن واحد یہ جن ایسا تھا کہ جس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ یہیں پہ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو باقی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، کسی اور جن کو تو حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن یہ ایک واحد جن تھا کہ اس جن کو بھی ساتھ حکم دیا گیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ جو ابلیس ہے، اصل نام اس کا عزازیل آئین کے ساتھ، تو یہ شروع سے ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ہم جنوں کی کوئی اتنی عزت اور تکریم نہیں کی جاتی، مخلوقات جو ہیں فرشتوں کی بڑی عزت کرتی ہیں، ہماری عزت نہیں ہوتی، ہمیں تو برا ہی سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی جنات کے اندر شر کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے زیادہ خرابیاں کرنی ہیں، شرارتیں کرنی ہیں، خباثتیں کرنی ہیں، تو برا تو سمجھا ہی جانا تھا۔ تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ فرشتوں کو تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور ہمیں تو کوئی پسند نہیں کیا جاتا، دیکھو تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ فرشتوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر غور کیا تو اس نے محسوس کیا کہ فرشتے اللہ کی بندگی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، مسلسل اللہ کی بندگی میں مگن رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہو گیا بس فوراً بجا لاتے ہیں۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اسی وجہ سے ان کی عزت ہے ساری مخلوقات میں۔ تو یہ اپنی عزت بنانے کے لیے
اس نے اللہ کی بندگی شروع کر دی اور خوب بندگی شروع کر دی۔ مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ میں سب کی نگاہ میں نمایاں ہو جاؤں، میرا مقام سب کی نگاہ میں اونچا ہو جائے۔ فرشتے جو ہیں ان کا مقام اونچا نظر آتا ہے، ہم جنوں کا نظر نہیں آتا، لیکن میں سب سے نمایاں ہو جاؤں۔ اب سب سے نمایاں ہونے کے شوق میں، سب سے بڑا بننے کے شوق میں اس نے اللہ کی بندگی شروع کر دی، اور اتنی زیادہ بندگی کہ فرشتے بھی اس کی بندگی پر حیران ہونے لگ گئے، اس کی تعظیم کرنے لگ گئے کہ یہ جن ہے اور جنوں کے اندر تو شر کا مادہ اتنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑا ہی نیک ہے۔ اب فرشتوں کو اندر کے حال کا تو معلوم نہیں ہے، تو انہوں تو یہی سمجھا کہ یہ تو بہت ہی نیک ہے، تو فرشتے تک بھی اس کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ اب یہ جو موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت انسان کو بنا رہے تھے، سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اللہ تخلیق فرما رہے تھے، تو اب اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا تھا کہ فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا کے یہ واضح کیا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات بنایا جا رہا ہے۔ تو انسان کی فوقیت اللہ رب العزت نے ثابت کرنا تھی۔ اللہ اب فرشتوں کو تو اس لیے حکم دے دیا گیا کہ وہ سجدہ کرے، لیکن اگر اس جن کو حکم نہ دیا گیا ہوتا تو یہ پہلے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی کوششیں کر رہا تھا، تکبر اس کے اندر بہت زیادہ تھا، اپنے آپ کو سب سے یہ نمایاں کرنے کے لیے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ تو اگر اس کو حکم نہ دیا گیا ہوتا تو میں وہ پنجابی کے اندر تعبیر کرنا چاہوں گا بطور مزاح کہ انہیں پھر فرشتیاں نوں کھلون ہی نہیں سی دینا کہ ویکھیا نا تانوں تے حکم دے دیتا گیا تے مینوں نہیں دیتا گیا، تو میں پھر تواڈے تو بھی اعلیٰ۔ تو اس بدبخت نے کا تکبر اور زیادہ بڑھنا تھا، اور اس کو ایک موقع مل جانا تھا اپنے تکبر کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا، اور فرشتوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کا۔ لیکن جتنا کوئی تکبر کے اندر آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی ذلیل اور رسوا کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ تکبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا تو کریں گے ہی۔ اللہ تو اللہ رب العزت نے باقی تو فرشتوں کو حکم دیا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ آگے اپنے آپ کو قرار دے رہا تھا، تو اس ایک جن کو بھی حکم دے دیا گیا کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کرنا ہے، تو نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ اب اس نے پتہ نہیں کتنی صدیاں اللہ رب العزت کی بندگی اس لیے کی تھی اتنی زیادہ کہ میں سب سے بڑھ جاؤں، سب سے نمایاں ہو جاؤں، اور اب اگر اس کو جھکا دیا جاتا ہے، اب اگر یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کا مقصد تھا ایک طویل عرصے سے اتنی بندگیاں کرنے کا، اللہ کی رضا تو مقصود تھی کوئی نہیں، مقصد تو تھا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، تو وہ ساری بڑائی تو یکسر ختم ہو جاتی نا، اچانک دھڑم ہو جاتی، وہ ساری ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس بدبخت کو تکلیف ہوئی کہ میری وہ ساری کوششیں وہ تو منٹوں میں رائے گاں چلی جائیں گی، ایک سجدہ میں نے کرنا ہے، اور میرا وہ جو سب سے اونچا ہونے کا جو شوق ہے وہ تو سارا ختم ہو کے رہ جانا ہے، سب کو پتہ چل جانا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے بھی اشرف ہے۔ چلو فرشتوں سے میں نے اپنے آپ کو بظاہر زیادہ بڑا قرار دے دیا ہوا ہے، فرشتے میری تعظیم کرنے لگ گئے ہیں، لیکن انسان تو مجھ سے بھی بڑا ثابت ہو جائے گا نا۔ تو اس بدبختی کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کے اس تکبر کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ جب تجھ کو بھی میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تجھے روک دیا؟ تو واضح طور پر بولنے لگا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ مٹی جو ہے، اگر آپ کی مٹھی میں مثال کے طور پر مٹی ہے تو آپ اس کو گراؤ گے تو وہ نیچے کی طرف جائے گی،
لیکن آگ وہ نیچے زمین پر بھی ہے تو اس کے شعلے تو اوپر کی طرف اٹھیں گے. تو آگ تو بلندی کی طرف جانے والی چیز ہے، مٹی تو نیچے کی طرف جانے والی چیز ہے، نیچے گرنے والی چیز ہے. تو یا اللہ وہ تو نیچے والی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ میرے آگے حقیر ہے. میں اس چیز سے پیدا کیا ہوں جو اوپر کی طرف ابھرتی ہے، میں تو بڑا ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ اللہ. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاہبط منہا، اس میں سے نکل جا، تیرے یہ لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کرنے لگ جائے. اللہ اللہ. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ذکر فرما دیا اس کے تکبر کا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تکبر کتنی بری بلا ہے، کتنی بری چیز ہے. یہ سب سے پہلا جو جرم جس نے شیطان کو مردود قرار دے دیا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا، تو وہ یہ تکبر ہی تھا. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے تکبر سے محفوظ رکھیں. معمولی تکبر کے بھی اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں نہ آنے دیں. جتنا کوئی زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیتے ہیں، اور جتنا کوئی تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی ذلیل کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو تکبر کر رہا ہے لیکن تو نچلوں میں سے ہوگا، ذلیلوں میں سے ہوگا. اللہ اللہ. رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزیاں کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مرتبہ بھی آپ کا ہی بنایا ہے. تو جتنا کوئی عاجزی میں زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ درجہ بلند کرتے ہیں، مرتبہ بلند کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو تکبر والے ہوتے ہیں نا، تو بظاہر ان کی کئی دفعہ واہ واہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. دنیا کے اندر ان کے آگے پیچھے لوگ کئی دفعہ زیادہ پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے دلوں کو پھول کے دیکھیں نا تو دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اگرچہ صرف اس کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے اس کو جو ہے خوش کرنے کے لیے کہ وڈا بندہ ہے، چلو جی انہوں خوش کریے، ساڑھے کوئی نہ کوئی کام ہوندے رہیں گے، ساڑھا ساتھ دیندہ رہے گا. تو بظاہر اگرچہ اس کی واہ واہ کی جاتی ہے، اس کی ٹیسی کی جاتی ہے، لیکن جو اس کی واہ واہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اندر سے اس سے بیزار ہوتے ہیں اور اس سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دل میں. لیکن جو عاجزی اختیار کرنے والا ہے، بظاہر بے شک اس کے آگے پیچھے ہونے والے اتنے نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی، اس کا مرتبہ ہوگا، اس کا مقام ہوگا، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، اس کو گالیاں نہیں دی جائیں گی دل میں. اللہ اللہ. قال، اللہ نے وہ شیطان کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے. اللہ اللہ. میں انسان کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوششیں کروں گا، میں اس کی دشمنی کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا ہے، میرا تکبر جو ہے وہ پاش پاش کیا گیا ہے. تو یا اللہ اتنی میری گزارش ہے کہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجئے. اللہ نے فرمایا کہ انک من المنذرین، کہ تجھے مہلت دی گئی ہے، تو مہلت دیے وہ میں سے ہے. لیکن قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر مہلت کی مدت کا بھی جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. وہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مانگ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر موجود ہے کہ جو مہلت دی تو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. قیامت قائم ہوگی جس وقت تو سب نے جو ہے ایک دفعہ ہلاک ہونا ہے. پہلا سور پھونکے جانے پر سب نے ہلاک ہو جانا ہے، پھر دوسرا سور پھونکا جانا ہے تو وہ ہے اٹھائے جانے کا وقت، اس وقت سب نے زندہ ہونا ہے. تو یہ دوسرا سور پھونکنے تک مہلت مانگ رہا تھا تاکہ موت سے بھی بچ جاؤں. وہ جو پہلا سور پھونکنے سے وہ سب نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو میں اس سے بھی بچ جاؤں، مجھے اس سے بھی مہلت ملی رہے. اللہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، چلو قیامت تک تو تجھے مہلت ہے، پہلا سور پھونکنے تک تو مہلت ہے،
لیکن اس کے بعد اٹھائے جانے تک تجھے مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی۔ اب یہاں پر مانگ کون رہا ہے؟ شیطان، ابلیس، عزازیل، جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن اور جس کو اللہ رب العزت نے مردود قرار دیا، راندہ درگاہ قرار دیا، وہ مانگ رہا ہے، اور اللہ اس کی بھی پوری کر رہے ہیں، اللہ اس کی بھی پوری کر رہے ہیں، اس کو مہلت دے رہے ہیں، انکار نہیں کر دیا اللہ نے۔ اللہ اللہ، تو اب شیطان تک کی اللہ سنتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے، تو پھر کوئی کہے کہ ساڈی نہیں سندا تو پھر تو اپنے آپ کو شیطان سے بھی برا ثابت کر رہا ہے۔ تیرے خیال میں تو شیطان سے بھی کہیں زیادہ برا ہے کہ اللہ شیطان تک کی سن لیتا ہے، پوری کر دیتا ہے، لیکن تیری نہیں سن رہا، تو پھر تو گویا کہ تو یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں تو شیطان سے بھی کہیں بدبخت ہوں۔ تو یہ انتہائی غلط لفظ ہے۔ اللہ ہر ایک کی سننے والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار پہ پہنچتا ہوں، اور یہ بدبخت کہنے لگ گیا ساڑی سندا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ جو سندا نہیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے متعلق یہ سوچنا کہ اللہ کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ سن سکتا نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور یا یہ کہ سن سکتا تو ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں سنتا، دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں نا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جان بوجھ کے نہیں سنتا، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں صرف سنتا ہی نہیں، میں تو پکاروں پہ پہنچتا ہوں جب بھی کوئی پکار کرے۔ اور پھر یہ اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں کر رہا، اللہ تو کہہ رہے میں سنتا ہوں، وعدے پہ پہنچتا ہوں۔ اللہ اللہ، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب اے میرے محبوب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، میں تو بہت قریب سے ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی پکار پہ پہنچنے والا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہماری نہیں سنتا، تو پھر گویا کہ اس کو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے، تو جو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہ کرے تو یہ بھی سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو گویا کہ دو پہلو ہیں کہ یا سن سکتا ہی نہیں یا جان بوجھ کے نہیں سنتا، یہ دونوں پہلو ہی کفریہ ہیں۔ اللہ اللہ، پھر ساتھ ایک اور جملہ بھی بولا جاتا ہے اینا دی موڑدا نہیں۔ اللہ اللہ، اب اس کے بھی دو پہلو بنتے ہیں کہ یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو ان کا ڈر ہے کہ اس لیے اللہ ان کی موڑ نہیں سکتا، اللہ ان سے ڈر جاتے ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اگر اللہ کے متعلق یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تصور کیا جائے کہ اللہ کسی سے ڈر جاتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور یا پھر دوسرا پہلو یہ کہ نہیں جی یہ اللہ کے پیارے اتنے ہیں، اللہ کے اتنے زیادہ لاڈلے ہیں کہ اپنے پیاروں کی تو نہیں نہ موڑی جاتی، بندہ پیاروں کے آگے تو مجبور ہو جاتا ہے نا۔ جو بیٹا ہے مثلا وہ سفارش کرنے لگ جائے باپ مجبور ہو جاتا ہے، بیٹی سفارش کرنے لگ جائے باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ اللہ کو مجبور سمجھنا بھی سیدھا سیدھا کفر ہی ہے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء اولیاء وہ اللہ کے بہت پیارے ہیں، لیکن اللہ کسی کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ، بیٹا گود میں ہے ابراہیم اور اس کا آخری وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لبوں سے دعائیں جاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو دعا کا قبول کرنا اس انداز میں منظور نہیں ہوا۔ دعا کی قبولیت کے نا مختلف انداز ہوتے ہیں، تو اس انداز میں جس انداز میں اللہ کا نبی مانگ رہا ہے اس انداز میں اللہ کو قبول نہیں ہوا کہ یہی پورا کیا جائے، تو اللہ نے زندگی نہیں دی۔ اللہ اللہ، دعا کی قبولیت کا یہ سب سے چھوٹا انداز ہوتا ہے اصل میں، کہ ہم نے جو مانگا ہے وہی ہمیں مل جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا انداز سب سے چھوٹا ہے، لیکن ہم اسی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے چھوٹا انداز ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا انداز یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہم مانگ رہے ہیں
وہ نہیں ملتا، لیکن ہماری اس دعا کی وجہ سے کچھ بہتر ہمیں مل جاتا ہے، تو وہ قبولیت کا زیادہ بہتر انداز ہے نا، جو ہم نے مانگا ہے اس سے بہتر چیز مل گئی ہے۔ اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بہتر چیز ہے نا بظاہر اس کا الٹ ہوتی ہے، بظاہر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں ہمیں خود کو اپنا اتنا نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہمارا اللہ خود ہماری اپنی ضروریات سے بھی ہم سے بڑھ کر واقف ہے، تو کئی دفعہ وہ چیز بالکل الٹ ہوتی ہے، جو مانگ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ملتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی نانی اماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ دعا کیے جا رہی ہیں، بیٹا مانگے جا رہی ہیں، بیٹا مانگے جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے بیٹی عطا کر دی مریم۔ اور پھر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے کہ کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا مریم حنا کے لیے، اس کے لیے یہ بیٹی ہی زیادہ بہتر تھی۔ اب ملا تو بظاہر الٹ ہے، مانگا بیٹا ہے، ملی بیٹی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بیٹی ہی اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، پھر اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو جو مرتبہ دیا، اس کو ایک نبی کی ماں بنایا، اس سے جتنا اعزاز اس بیٹی کی ماں کو ملا، آج تک جو ہے وہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جو ہے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کا نام زندہ ہے، تو وہ اس بیٹی کے ساتھ زندہ ہوا۔ تو کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا ان کے لیے یہ بیٹی ہی مناسب تھی، بیٹی ہی بہتر تھی۔ تو دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا انداز یہ کہ جو ہم نے مانگا ہے وہی مل جائے، اور اس سے بڑا انداز یہ کہ وہ نہ ملے، اس سے بہتر مل جائے۔ اور دعا کی قبولیت کا اس سے بھی اگلا اور سب سے بڑا انداز یہ ہے کہ کئی دفعہ دنیا کے اندر نہ وہ ہی ملتا ہے نہ اس سے بہتر ملتا ہے، لیکن اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ مومنوں کی کئی دعائیں وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئیں، یعنی دنیا کے اندر ان کو وہ نہیں ملا جو انہوں نے مانگا ہے، یا اس سے بہتر نہیں ملا، جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہیں، جب آخرت میں بندے ان کا اجر دیکھیں گے نا تو کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر کوئی ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ جو آج قبولیت کا انداز ہے یہ تو سب سے بہتر ہے۔ تو میرے آقا کا وہ والا قبولیت کا انداز بہرحال سامنے نہیں آیا کہ ابراہیم کی زندگی کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم کو زندگی نہیں دی، صاحبزادہ گود میں جان دے رہا ہے، تو جو چیز مانگی ہے وہ تو اللہ نے نہیں دی، اس کو تو اللہ نے موڑ دیا، اگرچہ اس سے بہتر دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، لیکن جو میرے آقا نے مانگا ہے وہ تو نہیں دیا۔ تو گویا کہ اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگے ہوئے پر بھی اللہ چاہتے ہیں، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ انکار کر سکتے ہیں۔ تو کسی کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی نہیں موڑ سکتا اللہ؟ کیا وہ اللہ کے محبوب سے بھی بڑھ کے ہے کوئی کہ جس کے متعلق تو کہتا ہے کہ ساڑی سندا نہیں تے نہ دی موڑدا نہیں؟ وہ اللہ کے نبی سے بھی کیوں بڑھ کے ہے کہ اللہ کے نبی کو تو وہ چیز نہیں دی اللہ نے جو اللہ کا نبی مانگ رہا تھا، اور تیرا کوئی ایسا لاڈلا پیر آ گیا ہے، کوئی ولی آ گیا ہے جو اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کے اللہ کو محبوب ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی سے کسی کا مرتبہ بڑا ہوا ثابت کرنا تو یہ بھی سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو گویا کہ یہ جو جملے ہے کہ ساڑی سندا دی اے ندی موڑدا نہیں، اس کا ہر پہلو ہی کفریہ پہلو بنتا ہے۔ اللہ اللہ، بہرحال کہنے لگا کہ مجھے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کر دیا گیا ہے، تو میں تو یا اللہ تیرے سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا اس انسان کے لیے، مجھے مہلت تو مل گئی ہے نا، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، میں اس کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا۔ اللہ اللہ،
یعنی ہر طرف سے اس کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ایک تعبیر تو یہ کہ جو لفظوں کے ظاہر کے بالکل مطابق کہ میں آگے سے بھی بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بائیں سے بھی بہکانے کی کوشش کروں گا، گویا کہ اپنے پورے ہتھ کنڈے استعمال کروں گا، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کروں گا۔ اور ایک تعبیر جو ہے وہ یوں بھی کی جاتی ہے کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا کہ یہ آگے جنت کی طرف جا رہا ہے تو میں جنت کے راستے سے اس کو روکوں گا، آگے سے آ کے یہ کارروائی کروں گا کہ اس کو جنت کی طرف نہیں جانے دوں گا، اور میں اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا کہ میں اس کو پیچھے سے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا، یہ کارروائی پیچھے سے۔ دائیں طرف سے آؤں گا کہ یہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والا ہے تو میں اس کو روکوں گا، بائیں طرف سے آئے گا کہ میں اس کو گمراہیوں کی طرف لے کے جاؤں گا، اس کو برائیوں کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو ان کو مجھ سے بھی افضل تو نے بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، لیکن بڑے سارے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ 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 نے فرمایا کہ اخرج منہا، نکل جائے اس سے مزعوما مدحورا، تو مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا۔ تو جو شکر گزار نہیں ہوں گے وہ تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، تو لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو بھی جہنم رسید ہوگا، اور جو بھی میرے شکر گزار نہیں ہوں گے، تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، ان سب کو بھی میں جہنم رسید کر دوں گا، میں نے تم سب کے ذریعے جہنم کو بھرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔